السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ جی انشاءاللہ آج سورہ آل عمران سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران یعنی عمران کی فیملی، یہ عمران جو ہے حضرت مریم کے والد کا نام تھا اور ان کی والدہ کا نام حنا تھا۔ تو اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زہراوین ہیں، یعنی قیامت کے دن یہ جو 2 صورتیں ہیں وہ آپ کے لیے بادلوں کا سایہ کرے گی۔ اور یہ دونوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کافی سملیرٹیز ہے۔ یہ ایک تو دونوں بھی سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں قرآن کی ہدایت پر ایمان والوں کی بات ہے، تو سورہ آل عمران میں جو لوگ کجی کرتے یعنی جو تیڑپن کرتے، جو شوشے نکالتے، ان کی بات ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کی تخلیق کے بارے میں، یعنی جیسے حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ویسے حضرت عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو دونوں کے الگ الگ ہے، لیکن وہ سورہ بقرہ میں تھا، یہ سورہ آل عمران میں۔ اور ایک تو سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں ہے، اس میں سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے بارے میں ہے، اور دونوں بھی صورتیں دعا پر، یہ دونوں صورتیں دعا پر ختم ہوتی ہے، دونوں کی اینڈنگ دعا پر ہے۔ ابھی یہ صورت میں یہ ہے کہ اس میں 2 مشہور واقعات ہے۔ فرسٹ آیت سے 120 آیت تک ایک واقعہ ہے جس میں نجران کا ایک وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بحث و مباحثہ کیا تھا اسلام کے بارے میں، تو ان سے جو بات چیت فرمائی تھی آپ نے، جو مباحثہ ہوا تھا اس صورت میں ہے۔ اور لاسٹ آیتوں میں قریب سورہ احد کے واقعات ہیں، یعنی جو سورہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ احد، وہ جنگ احد کے بارے میں ہے، یعنی کیسے یعنی مسلمانوں کو ہار بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن کیسے وہ لوگ سیٹ بیک یعنی ہوئے تھے، اس کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اس میں کئی واقعات بھی ہیں کہ کس طریقے سے ایمان والوں کو ڈٹ کر رہنا چاہیے۔ اور اب جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم یہودی ہے اور الضالین عیسائی ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، اور عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ گمراہ تھے۔ تو جو پہلا قصہ ہے، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نجران کے قافلے سے ایک 60 آدمی ہیں، ان میں 14 سردار تھے، 14 میں سے 3 شخص یعنی بہت زیادہ پاپولر تھے سمجھو، تو تمام کے اس کے قبضے میں تھے سمجھو تینوں۔ 3 میں سے ایک عبد المسیح تھا جو بہت زیادہ معتبر تھا، دوسرا سردار ایہم تھا جس کے تمام انتظام یعنی اس کی جو مدارس وغیرہ رہتے وہ اس کے تھے، یعنی یہ سردار کے۔ تو تیسرا بنو حارثہ تھا جو تمام مدارس کا انچارج تھا سمجھو، تو اس کی ویلیو زیادہ تھی، اس کا اسٹیٹس زیادہ تھا، یعنی مالدار لوگ تھے تینوں بھی، ان کا اسٹیٹس عیسائیوں میں کافی زیادہ تھا۔ تو اپنے اعمال کی وجہ سے یہ لوگ بہت یعنی سمجھیے کہ ایک اچھے یعنی عیسائیت میں ان کی پاپولرٹی زیادہ تھی، تو بڑی عزت تھی لوگوں کی، تو یعنی نصارہ کے بادشاہ بھی ان لوگوں کی زیادہ عزت کرتے تھے۔ تو ابو حارثہ جو تھا ایک دن خچر پہ جا رہا تھا، سوار تھا، انہیں اس کا بھائی خرز بن خیمہ ابو حارثہ کے خچر ٹھوکر کھائی، تو اس کے بھائی نے کہا کہ خرابی ہو، اچھے رسول کے پاس جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، تو خرابی ہو، اچھے رسول کے پاس جا رہے ہیں اور تم گر گئے۔ تو خرز نے کہا خرابی ہو کیوں بول رہے ہیں؟ ابو حارثہ نے کہا جس کے پاس جا رہے
بے شک وہی رسول ہے جس کے ہم انتظار میں تھے. تو اس کے بھائی بولتا ہے کہ پھر جب تم پھر ایمان کے کیوں نہیں لاتے؟ اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچے نبی ہے تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہیں بولتا ہے کہ دیکھو یہ قوم جو میری اتنی عزت کرتی، پھر یہ کون کرے گا میری عزت ایسی؟ یعنی کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا تو میرا جو سٹیٹس ہے، میری جو پوزیشن ہے، اب یہ جو اس کی قوم اس کی جو عزت کرتی تھی، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا تو پھر یہ قوم میرے کو ایسا نہیں ویلیو دیں گی. بلکہ اس وجہ سے میں اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا. اس کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے. اور دوسرا بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک یہ گروہ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یعنی اچھے معزز تھے، مالدار آدمی تھے، اچھے عمدہ لباس پہن کے آئے. تو صحابہ نے کہا کہ اس کے بعد ایسا گروہ ہم نہیں دیکھے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ لوگ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز ہونے کے بعد وہ لوگ قبلہ یعنی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء سے آپ گفتگو کر کے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ. تو وہ کہنے لگے ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہو، دلیت کی پوجا کرتے ہو، سور کا گوشت کھاتے ہو. یہ باتیں تمہیں اسلام اختیار کرنے میں روکے ہوئے. انہوں نے کہا اے محمد اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی یہ آیتیں اتاری، یعنی آل عمران میں یہ جو آیتیں آئیں گی آپ آگے دیکھیں گے، اس میں یہ سارے واقعات ہیں. یعنی میں مختصر طور پہ یہ بتا رہی ہوں کہ سورہ آل عمران میں ہے، یعنی جو واقعات ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نجد سے جو قافلہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا کہ ان کے باپ کون تھے، وہ تھے، کئی سوالات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کر کے بتا دیے اس چیز کو کہ کیسے کیسے یہ لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، کرتے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، الف لام میم. یہ بھی سورہ بقرہ کی طرح حروف متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ یعنی دوسری آیت، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الحی اور القیوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم نام ہے. یہ نام لے کے جو بھی دعا کی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی. تو یعنی یہ اس کے بعد جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نازل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی. یعنی تورات اور انجیل یعنی تورات اور انجیل کو بھی ماننے کا اپنے حکم جو ہے نا، اس کی تصدیق کرتی قرآن. تو یعنی اب تورات اور انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے قرآن میں تورات اور انجیل میں جو جو بھی احکامات ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی آپ کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کتاب کو. تقریباً 23 سال لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پڑھنے، یہ نازل ہونے کے لیے. تو 23 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنا لمبا عرصہ ہوتا نا 23 سال، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے 23 سال تو. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو علم کو سیکھنے آتے تو کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں ہم، کتنی دیر میں یعنی ہمارے دل میں اتر جانا، جلدی ہم کو سمجھ پہ آ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ نازل ہونے صرف 23 سال لگے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا پہلا سوال ہی کیا ہوتا، کتنا ٹائم لگے گا یعنی یہ کورس سیکھنے، چاہے قرآن کی تفسیر ہو جو بھی ہو. سب سے پہلے ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ہم کتنا ٹائم لگے گا، کتنے سال لگیں گے. چاہے جہالت میں ہم کتنے بھی سال گزار دو اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا لمبا ٹائم، یعنی ہم کہ وہ بولے 4 سال 5 سال 6 سال لگیں گے، وہ تو ماں اتنا زیادہ لمبا ٹائم لگتا ہے بول کے لوگ پیچھے ہٹ جاتے. لیکن سب سے پہلی بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کے لیے 23 سال لگ گئے، تو سوچئے ہم اس کو سیکھنے کے لیے
ہمارے کو کتنا ٹائم دینا پڑتا. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی ساتھ بھی اس کو نازل کر سکتا تھا، جیسے تورات انجیل وغیرہ نازل ہوئی، قرآن کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اتنے عرصے میں اتارنے میں انسان اس کو پہلے ابزارو کرتا، یعنی سمجھتا، اس پہ تو انہیں عمل کرتا. ایک ہی ساتھ آپ کو ساری چیزیں بول دیں گے تو پھر اپن عمل بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہلے سیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے احکامات ہے. اپنے چاہے دنیاوی معاملے ہو یا اخروی معاملے، یعنی دنیا ہو چاہے آخرت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. تو یہ علم اتنا آسانی سے لوگ اکثر کیا سمجھتے ارے چلو جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے جو بیکار ہے یہ علم کو لے لیتے سیکھ لیتے، ایسا سمجھتے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہر ایک پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت میں آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے، برابر ہم سے پوچھو گی کہ تم نے اس علم کو کیوں نہیں سیکھا، کیا ہم نے تمہیں آنکھ نہیں دی، کان نہیں دی، دل و دماغ ہمیں عقل سلیم ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سلامت ہے، ہم نوز باللہ کوئی ایسا اب نارمل نہیں ہے کہ ہم کو کوئی معلوم ہی نہیں ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری یہ بھی پوچھوں گی کہ تم اتنا وقت تمہارے کو ملا زندگی کے، کسی کو 50 سال 60 سال 70 سال جو بھی جیتا انسان جیتا، اتنے عرصے میں تم کیا کرے اس کی پوچھیں گی نا ہم کو. تو اس لیے اس علم کو لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یہ علم سیکھیں گے تو دوسروں کو پہنچائیں گے نا. جب ہم خود ہی نہیں سیکھیں گے تو ہم کیسے دوسروں کو پہنچا سکتے. صحابہ کیسے تھے، وہ لوگ بھی تو اپنا کام گھر کاروبار سب چھوڑ کے اس علم کو لینے بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو یعنی ان کے لیے بھی یہی ہمارے لیے جیسے 24 آورس ہے، دن رات صبح یعنی بارش ہو سردی ہو گرمی ہو، ویسے ہی ان لوگوں کو بھی تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کو 24 آورس کے بجائے کچھ زیادہ وقت تھا، چلو وہ لوگ ڈبل ٹائم میں ایک ٹائم دنیا گزار رہے تھے، ایک وقت آخرت کے لیے یہ علم لے رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا. جس طریقے سے ہماری زندگی ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کی، وہ لوگ کی بھی زندگی تھی صحابہ کی بھی. لیکن اتنے وقت میں اگر ہم غور و فکر کریں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ ہو، سلف صالحین ہو، جو بھی ہو ہمارے جیسے کہ احادیث کی کتابیں لکھنے والے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، یہ سارے اپنی زندگی کو مطلب اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے اتنے مشکلات اٹھا کے الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم کو قرآن جو ہے سو یعنی ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ، چاہے ہر لینگویج میں، انگلش میں، اردو میں، عربک میں، ہر آپ جو لینگویج میں پڑھنا چاہ رہے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں ہر چیز میں آپ کو مل جاتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اتنی مصیبتیں اٹھا کے ہمارے لیے الحمدللہ اتنی آسانی کرے. لیکن آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہم اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے. بعض لوگوں کا یہ اصول رہتا ہے کہ اگر سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا، تو لہٰذا سننا ہی نہیں، سنے نہیں تو عمل ہی نہیں کرنا پڑتا. بلکہ یہ سمجھ کے کئی لوگ کیا کرتے اس کو سنتے ہی نہیں، اگر سنے تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلے تم سنو. ہو سکتا سننے سے پہلے انسان کان سے سنتا تو دماغ اس کو وہ کرتا، پھر دل اس کی طرف راغب ہوتا. تو جب آپ سنیں گے سمجھیں گے تو ہی اس پر عمل کر سکیں گے. اپنے آپ سے تو کوئی پڑھ لیں گا خود ہی سمجھ لیں گا ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، تو وہ حساب سے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یعنی اکثر لوگ سمجھتے کہ جو اللہ کی آیات سے انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے اور وہ پھر سخت پکڑنے والا ہے. لوگ یہ کوئی بھی غلطی ہوئی تو سب سے پہلے انسان کا کیا رہتا، اللہ تو غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پہ آیا تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ
مطلب کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی کوئی، اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یعنی زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے. چاہے آپ سمندر کی تہہ میں چلے جائیے، کوئی اندھیرے جنگل میں چلا جائیے، کہیں پر بھی جائیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو ہر معلوم ہے. ایک کالی چمٹی ہے، کالے چمٹی ہے، اندھیرے میں ہے، پتھر پہ، اس کو رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ یعنی جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا، یعنی 3 رحموں کے اندر 3 تاریک پردوں میں تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا گیا. تو وہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا کہ ماں بھی خود نہیں جانتی کہ جو بچہ اس کے اندر ہے وہ کیسا ہوئیں گا. ہر ماں یہ چاہتی کہ میرا بچہ اچھا ہو، اس کی صورت شکل اچھا ہو، ہر ماں یہ سوچتی. لیکن اس کو معلوم تو نہیں رہتا کہ اس کا بچہ کیسا ہوئیں گا، بلکہ وہ تو پیدا ہونے کے بعد ہی معلوم ہوتا. ایون یہ کہ اگر کوئی ٹوینز بھی ہوتے تو بھی الگ الگ رہتے. وہ یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ وہ جس طرح چاہتا تمہاری صورتیں بنا سکتا. چاہے تو کسی کو خوبصورت سے خوبصورت بھی بنا سکتا، چاہے تو ہر کسی کو ایک الگ الگ صلاحیت کے ساتھ پیدا کرے. اگر آپ کوئی ایک سمجھیے ایک پینٹنگ دیکھے تو آپ پہلے کیا کرتے؟ اگر اس میں کچھ نقص نکالے، اگر سمجھو کہ پینٹنگ کچھ صحیح نہیں ہے، چاہے اگر کوئی ایک پاٹ ہے، گھڑا وغیرہ ہے بنائے، اب اس کو دیکھے آپ، ارے تھوڑا ٹیڑھا ہے، تھوڑا صحیح نہیں ہے، تو آپ کس کے اوپر انگلی اٹھاتے؟ بنانے والے کے اوپر نا، کہ ارے انہیں صحیح نہیں بنایا، یہ گھڑا صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. بلکہ تو اگر کسی کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے، ارے انہوں ایسے ہے، انہوں ان کا رنگ صورت شکل پہ اگر ہم اعتراض کر رہے تو ہم بنانے والا خود تو نہیں بنا لیتا نا اپنے آپ کو. اگر ویسا رہتا تو ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ہی بنانے لینے کا سوچتا تھا. لیکن اب آپ اعتراض کس پہ کر؟ اللہ تعالیٰ پہ، نوز باللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام مصور بھی ہے. تو یہ اس کی صفت ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ تصویر کشی کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو نوز باللہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہوں ایسے ہے ویسے ہے، کیونکہ یہ بنانے والی اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بولے جیسا ہو جاتا. پھر وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں، جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابیہ آیتیں ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، تو وہ اس کی متشابیہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے. حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. یعنی اب یہاں پر یہ جو لوگ یعنی قرآن سے کجی کرتے، ٹیڑھپن نکالتے، شوشے نکالتے، تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک تو رہتی محکم آیات یعنی جس کو سمجھ سکتے، جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی جن میں پرانے قصے وغیرہ بھی ہے، جن کے اندر نصیحت کی باتیں کائنات کے بارے میں ہے، آسمان زمین، عبادت، اخلاق، فرائض، حلال حرام، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ بالکل کلیئر ہے نا. توحید ہے، جیسے یہ ساری چیزیں کلیئر ہے. یعنی یہ جو قانون ہے، شریعت کا جو قانون ہے، یہ ہم سمجھ جا سکتے. اور دوسری کیا رہتی؟ متشابہات آیت رہتی، یعنی جن کے اندر کچھ شبے کی گنجائش رہتی، یعنی جن کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. جیسے کہ یہ الف لام میم ہے، اس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اب لوگ یہ کیا ہے، یہ ایسا کہ انہیں سمجھ میں آ رہا، نوز باللہ ایسے کئی شکوک و شبہات نکالتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی الف لام میم لا کر ہی یہ بتا دیے کہ تم جب اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے تو یہاں پر یہ انسان گیو اپ کر دیتا کہ ہم یہی معنی نہیں سمجھ سکتے تو دوسرا کیا سمجھ سکتے. اب قرآن میں اللہ کی کرسی ہے، تو اب وہ کرسی کیسی ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوں گا. تو یہ متشابہات چیزیں
جس کو ہم نہیں جانتے، تو یہ صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. تو جن کے دلوں میں کجی رہتی، ٹیڑھپن رہتا، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے اور ایسے شوشے نکالتے رہتے کہ قرآن میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے بول کے. لیکن جو وراسخون فی العلم، یعنی جن کے دل میں علم پختہ رہتا نا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آؤ نہ آؤ، ہمارے رب کا یہ حکم ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقینا تو ہی بہت بڑا عطا دینے والا ہے. لیکن جو علم میں راسخ رہتے، یعنی جو پختہ علم والے رہتے، وہ یہ دعا کرتے ہمیشہ. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. ہر نماز میں ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم یعنی علم، اگر ہم علم سیکھ رہے، جب ہم اس علم پر عمل کر رہے ہیں، کچھ کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک جگہ قائم نہیں رہتا. آج ہماری حالت اچھی ہے، آج ہم اچھی محفل میں بیٹھے قرآن سن رہے، سیکھ رہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ الگ ہو جاتا. نہیں نعوذ باللہ، دنیا سمجھ لیتے. پھر جب ہم دنیا کی طرف راغب ہو جاتے تو ہم پھر بھول جاتے. تو ہماری یاد دہانی کے لیے یہ دعا کافی بہت ہی بہترین دعا ہے کہ اللہ، ہم جب ہم یعنی کہ ہم اس پہ عمل کرنے لگے، ہم کو ہدایت مل گئی، تو پھر ہمیں پھر اس ہدایت سے یعنی ہم پلٹ نہ پائے اس ہدایت سے. کیونکہ جب ہم نہیں بول سکتے کہ نہیں ہم آج اچھے ہیں تو کل بھی ہم ایسے ہی رہیں گے بول کے، کیونکہ انسان کا بھروسہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اب جیسا کہ جھاڑ ہے، درخت ہے، اگر اس کو پانی نہیں ڈالے تو مرجھا جاتا. تو ہمارا بھی ایمان ایسی ہی ہے، جیسا کہ اگر ہم اس کی پرورش نہ کریں اپنے ایمان کو، ہم اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے، ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارا یعنی ہماری محفلیں، ہماری دوستیاں، ہم اپنے آپ پہ جانچ و پڑتال کرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ ہم دیکھنا ہماری صحبتیں، ہمارا وقت کس میں لگ رہا، یہ ساری چیزیں ہوئیں گی تو انسان کبھی کبھی ہوتا ہے کسی سے انسان گمراہ ہو بھی سکتا. تو اس وجہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئے گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. یعنی جو لوگ کافر ہے تو ان کو نہ ان کی اولاد چھڑا سکتی، نہ ان کا مال چھڑا سکتا. آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. جیسے آل فرعون کا حال ہوا، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. جیسے آل فرعون کا حال ہوا، جیسے اس سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، یہ جتنے لوگ بھی قرآن میں جن جن کا بھی تذکرہ ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، تو وہ کس وجہ سے ہوا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلایا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ایسی ہوتی گناہ گاروں پر، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہوتا. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. یقیناً ہمارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گد گئی تھی. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یعنی یہ جو جنگ ہوئی تھی، یہ جو دو گروہ تھے نا جنگ میں، ان کے بارے میں ہے کہ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. تو یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ جنگ بدر ہے. جنگ بدر کا واقعہ تو آپ لوگ کو الحمدللہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کافر مسلمانوں سے ڈبل ٹبل تھے. مسلمان 313 تھے تو کافر 1000 لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو غلبہ دیے، کس طریقے سے ان لوگ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوئی، فرشتے ان کی مدد کرے، یہ اس آیت میں ہے. یعنی جنگ بدر کا واقعہ ہے. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجے تو یعنی اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بصیرت والوں کے لیے کیسی عبرت ہے. یہ دنیا کی یعنی جو لذتیں ہیں، کس سے انسان کے لیے کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ مرغوب رکھے، یعنی امتحان کس سے ہے. اب آپ کا ٹیسٹ ہے یہ چیزوں سے، تو آدمیوں کے لیے سب سے پہلے زین للناس حب الشہوات من النساء، یعنی عورتیں آدمی کے لیے سب سے بڑا امتحان عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں جو خزانے جمع کیے، سونا چاندی پیسہ اور گھوڑے جو نشان لگے ہوئے، کیونکہ وہ دور میں گھوڑے بہت قیمتی چیز تھی. گھوڑوں کی قیمت کافی مہنگے رہتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں سمجھ لیجئے کہ کوئی اچھی بڑے بڑے گاڑیاں جو ہے آج کے دور کے حساب سے، ویسے وہ دور میں یعنی بہت گھوڑے تھے. اور مویشی جانور اور کھیتی، مویشی جانور لوگوں کے لیے یہی کاروبار تھا نا لوگ کا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، دنیا کی زندگی ہے اور اللہ کے پاس اس کا اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی جو یہ امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں. تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. یعنی ابھی وہ آیت میں بتا دیے کہ کون سی چیزیں انسان کو مرغوب کرتی. یعنی جیسے کوئی لوگ مال کے اوپر اتراتے، کوئی کسی کے پاس زیادہ بیٹے ہیں، کسی کے پاس، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے انسان اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ میں مگن رہتا ہے کہ یعنی چلو ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس وہ چیز ہے، اس میں مگن رہتا، اللہ کی یعنی ذکر سے غافل ہو جاتا، دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتا انہیں. یعنی اب یہ اولاد ہے، اب چلو ہم سیکھیں گے، کریں گے، علم لیں گے، کریں گے، نہیں پہلے اولاد کو دیکھیں گے، اولاد کا ایسا ہوا چلو اولاد ہوتی تھوڑے عمر ہو جاتی، بوڑھے ہو جاتے، پھر اولاد کے بعد اولاد کی اولاد آتی، پھر چلو ان کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو سنبھالنے میں، وہ کرنے میں زندگی انسان کی ایسے ہی گزر جاتی. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مرغوب رکھے، لیکن انسان کو اسی میں کھو جانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. تو اب یہاں پہ بتا دیے اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس سے بھی اچھی چیز میں تم لوگ کو بتاؤں تو وہ کیا ہے، تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر رہے گا تبھی یہ ساری چیزیں کر پائیں گے. تو یعنی ان دنیا کی یہ سب ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرے تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے. یعنی ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف رہنا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ بھی ایک دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ بھی جامع دعا ہے، یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں ہر دعائیں ہم کو سکھا دیے. ربنا سے جتنی تقریباً 40 دعائیں آتی ربنا سے، یہ دعائیں مسنون دعائیں ہیں، ہمیں ہمیشہ ان دعاؤں کا ورد کرتے رہنا چاہیے. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. یعنی یہ نیک لوگوں کی صفتیں ہیں، جو صبر کرتے، جو سچ بولتے، جو اطاعت گزار رہتے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور بخشش مانگنے والے. سحری کے وقت سے مراد تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں. یہ متقی لوگوں کی صفتیں ہیں، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی اب یہ آیت بھی بہت یعنی بڑی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے اللہ عبادت کے لائق ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ نے جب ہم سے عہد الس لیا تھا، عہد الس یعنی جب
ہر انسان کی جب روحیں تھی، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ ٹھہرا کے پوچھے تھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہماری روحیں سب اقرار کری تھی کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہے. تو اب ہم کو یاد نہیں ہے، وہ ہم اقرار کر کے آئے دنیا میں، تو اس کو عہد الست بولتے. تو ہماری یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اور کائنات میں یہ جو نشانیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہچاننا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو یہ عہد الست کے بارے میں ہے کہ جو ہم پہلے کر چکے اللہ تعالیٰ سے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم عہد الست کر کے آئے. اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور غالب ہے، حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی سب سے یعنی جو دین ہے نا وہ اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نزدیک. جو پہلے اہل کتاب تھے ان کے پاس علم آیا، اللہ تعالیٰ وہ لوگ کو بھی علم دیے، یعنی جیسے تورات ہے، انجیل ہے، سب کچھ ہر انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، ساری چیزیں کرے، لیکن وہ لوگ حسد اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کی وجہ بھی ان کی کیا تھی؟ حسد تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سارے کے ساری ہمارے ہی اس میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اس میں آ سکتے بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی حسد تھی، سرکشی تھی، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ لوگ پھر گئے. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے، اور اگر یہ روح گردانی کرے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے. یعنی اب اگر آپ سے کوئی بھی حجت کرے، یعنی حجت تمام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما دیا، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے دین. ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے. تو یہ جو لوگ تھے یہودی، ایسا تھا یہ لوگ کا حال کہ ان کے پاس ہمیشہ انبیاء علیہ السلام آتے رہتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام آتے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے. ان لوگ کئی نبیوں کو انہوں نے ایک ایک دن میں 40 انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے وہ لوگ. جیسے یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، یا اور جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل نہیں کر سکے، لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیے. تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام حق کی بات کرتے تھے، حق کی دعوت دیتے تھے، تو لوگ انبیاء علیہ السلام کو کئی دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ انبیاء کا قتل کرنا ہے. تو یہ یہود کافی انبیاء کو قتل کرے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا ہے سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی یہ لوگ جو بھی عمل کرے بیکار ہے، ضائع ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ آخرت میں ہے، کیونکہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے نا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی ان کی مدد نہیں کرے گی. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کے منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ قرآن میں اکثر یہ آیت آتی ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ دیکھنا قرآن میں بار بار آتا. تو ترا کا مطلب ضروری نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ایسا ایز اے کوشچننگ ایسا کریں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟
تو وہ جب دیکھنے کا یہ جو واقعہ ہے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ اس بات پر غور کریں، یعنی غور و فکر کرنے کے لیے آتا ہے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کیسے کتاب کا ایک حصہ، یعنی ایسے لوگوں کی طرف جن کو اللہ تعالیٰ کتاب دیے، یہود و نصارہ، ایک حصہ مانتے تھے ایک حصہ نہیں مانتے تھے. اپنے یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، دل میں یعنی جو چیز ان کو آسان دکھتی تو اس کو مان لیتے تھے، اگر جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو چھوڑ دیتے تھے. آج نوز باللہ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہوگا. قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمارا دل چاہ رہا تو ہم لے لیتے، اور جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے. اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. یعنی یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک تو ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہم کو کیوں اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گا، اگر دال بھی دیں گا اللہ کو تو ہم چند دن رہیں گے جہنم کے اندر، تھوڑے دن کی بات ہے، پھر نکل کے آ جائیں گے. خود اپنی طرف سے ذہن بنا لیتے تھے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی وعدہ کرے نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے، اپنی طرف سے خوش فہمی ہے. جیسے کہ آج بھی کئی لوگ ہیں جو یہ سوچتے کہ ہم کیسا جہنم میں جا سکتے ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. ہاں برابر جو انسان یعنی کلمے پہ ہے، توحید پہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اگر انہیں شرک نہیں کرتا تو انہیں جہنم میں نہیں جائیں گا کا مطلب جہنم میں جائیں گا، جو اس کے گناہ ہے اس کو سزا بھگت کے پھر انہیں جنت میں آئیں گا. لیکن آپ سوچیں کہ جہنم کا ایک دن، جہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال ہے، ہم اتنی آسانی سے بول دیتے کوئی بات نہیں، اوکے ٹھیک ہے، کیا ہے تھوڑا جہنم میں جا کے آ جا سکتے. لیکن وہاں کا ایک دن یہ کہ 50,000 سال ہے. اب یہاں 50 60 70 سال جتنے بھی ہے انسان کی زندگی، تو ہم یہ غم برداشت کر نہیں سکتے، تو وہاں کے صرف ایک دن جو 50,000 سال کا دن ہے تو وہ آگ میں رہنا ہمارے لیے کیسا ہوگا. جہنم کی آگ جو ہے وہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. جب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے جہنم میں ہم امت مسلمہ ہیں، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے بھی تو کیا ہے تھوڑے دن میں نکل جاتے. وہ تھوڑے دن کتنے ہوتے واللہ عالم نہیں جان سکتے، لیکن ہم جہنم کی آگ میں جانے کا سوچنا ہی نہیں. سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب النار یعنی آگ کے عذاب سے بچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مسنون دعاؤں میں سب سے پہلے ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی دعا زیادہ کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت کی بشارت ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب جنگ احزاب میں خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان آتی جو کسی سے بھی وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چٹان پہ ایک ضرب لگاتے، یعنی ہتھوڑی سے مارتے سمجھے تو اس میں سے روشنی نکلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس میں محلات دیکھ رہا ہوں، یعنی کثرات کے محلات دیکھ رہا ہوں. مدینے میں ہے لیکن کثرات کے محلات دیکھ رہا ہوں. تو یعنی مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی تھی فارس اور یعنی دوسرے ملکوں پہ مسلمان حکمران بنیں گے بول کے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سو بشارت دے رہے تھے تو نعوذ باللہ یہودی جو مشرکین تھے وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کے نبی کیسے ہیں، یعنی
مدینے میں ہے، لیکن بات آپ اتنے یعنی کہ جب وہ دور میں سمجھ لیجئے کہ یہ سپر پاور قومیں تھی روم اور فارس، تو تم لوگ تو مسلمان اتنے یعنی کم ہیں، تم لوگ کا خود کا حال صحیح نہیں ہے، کھانے کو کھانا صحیح نہیں ہے، تم لوگ اتنی بڑی سپر پاور کو کیسا مقابلہ کر سکتے بول کے نعوذ باللہ لوگ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مالک الملک کی کون ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دیتا، جس کو چاہے جس سے چاہے بادشاہت لے سکتا۔ یہ اتھارٹی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہم، اللہم سے سٹارٹ ہے یہ آیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہم کہتے ہوئے گزر گئی، کیونکہ آپ صبح شام کی جتنی بھی دعائیں پڑھیے زیادہ تر اللہم سے سٹارٹ ہوتی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب النار، جتنے بھی دعائیں ہیں آپ مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے وہ اللہم سے سٹارٹ ہوتی۔ جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ زیادہ تر ربنا سے شروع ہوتی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون دعائیں سکھائے وہ زیادہ تر اللہم سے سٹارٹ ہوتی۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دیتا، جس سے چاہے چھین سکتا، جس کو چاہے عزت دیتا، جس سے چاہے عزت لے بھی سکتا، جس کو چاہے ذلیل بھی کر سکتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ہمارے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے، اچھی چیز بھی مل جاتی، تو لوگ اس کے پر اعتراضات کرتے، ان کو کیسا مل گیا، ان کو ایسا کیسا مل گیا۔ تو ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، جس کی وجہ سے حسد اور کینہ پیدا ہوتا۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کو چاہے جو چاہے دے سکتا۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ یعنی دن اور رات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دن رات کو بدل نہیں سکتا، چاہے انہیں کچھ بھی کر سکتا ہوگا انسان۔ آج ٹیکنالوجی چاہے کتنی بھی پاورفل ہو گئی، لیکن کوئی دن کو رات، رات کو دن نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یعنی ہمارے لیے نارمل ہے، یہ معمولی ہے، جیسا دکھتا دن ہو رہی رات ہو رہی، رات ہو رہی دن ہو رہی، ہم اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر اللہ نہ بولے اب آج رات ہے کل صبح ہی نہیں ہو رہی، تو جب ہم حیران پریشان ہو جاتے، ارے آج کیسا سورج نہیں نکلا بھائی۔ لیکن یہ ہمارے لیے یہ نظام اللہ تعالیٰ کنٹینیو چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا۔ جیسے کہ مرغی ہے، جاندار ہے، اب اس سے بے جان انڈا، انڈا تو جاندار نہیں رہتا۔ جیسے کبھی ایک عورت ہے پریگننٹ رہتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن عورت تو جاندار ہے لیکن اس سے مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے، لیکن ان کا جو باپ تھا انہیں کافر تھا تو وہ مردہ تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان سے ان کا بیٹا کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام زندہ تھے اور ان کے بیٹے کافر تھے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کی حمایت نہیں کرے گا مگر یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی بتا دیے کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے اور کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخرت میں اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ یعنی دوستی اچھی رہیں گی تو آپ اس سے وہی سیکھیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نیکی کی چیزیں سیکھیں گے، بھلائی کی چیزیں سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بھی بتا دیے کہ یعنی قرآن میں ہر چیز ہے، آپ کو کس سے دوستی کرنی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ سارے چیزیں ہیں کہ انسان کو دوستی بھی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے۔ کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت میں زمرود کے خانوں میں یاقوت کے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر ہرے رنگ کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے، یہ دروازے اس طرح چمکدار ہے جیسے روشن ستارے چمکتے ہیں، کوئی دھول مٹی اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، ان کی محبت دوستی اللہ کے لیے۔ تو جیسے کہ الحمدللہ انشاءاللہ ہماری بھی دوستی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے، لیکن ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے یعنی دوستی رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس شخص اپنی کوئی نیکی کو اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی آخرت میں ہر انسان جو کچھ کرا انہیں اپنے آپ کو دیکھ لیں گا کہ انہیں، کیونکہ انسان سب کچھ کر سکتا لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہوتا کہ انہیں کس طریقے سے زندگی گزارا، اس کے اعمال کیسے ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن انسان اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اگر تم منہ موڑے تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیز بتا دیے یہاں پر کہ یعنی رسول کی اتباع کرنا اور آپ اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرنا، تو اس سے اتباع بنا، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اطاعت ہوتی تو وہ عبادت ہوتی، اور رسول سے محبت اور اطاعت ہوتی تو وہ اتباع ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت تو عبادت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا، اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی جو چیز اللہ منع کر دیے اس سے رک جانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ یعنی اتباع میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم دے کہ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ کرنا، یعنی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے اس طریقے سے زندگی گزارنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو متخب فرمایا۔ یعنی یہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہان میں یعنی حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہے، ان لوگوں کو فضیلت دیے اور ان کی قوم میں زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور میری طرح اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا کہ ان کی والدہ کس طریقے سے نظر مانے تھے کہ اگر مجھے بیٹا ہوں گا تو پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دوں گی۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ تو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی
جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان سے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں آ، عزت والا ہے اور میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور اتھڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگے الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا تو صرف یہ کہہ دیتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اب یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہے تمہارے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنے جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو لوٹنا میری طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے آیتیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جیسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی بیویوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلائے، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فاسدوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں تک حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ کس طریقے سے مریم علیہ السلام کی کفالت ہوئی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھے انہوں نے دعا کی تھی کہ میں یعنی اگر
مجھے بیٹا ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دوں گی، لیکن ان کو بیٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو خوب زیادہ بہتر معلوم ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو پھر بیٹی ہوتی تو انہوں کیا کرتے ہیں، میں تو نظر مان لی ان کو اللہ کی راہ میں دینے کی، تو ان حضرت مریم کو ماں پر ڈال دیتے، تو ان کی کفالت حضرت یحییٰ علیہ زکریا علیہ السلام کرتے، جو کہ مریم علیہ السلام کے خالو رہتے۔ تو جب انہوں ایک کمرے میں ان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے حضرت مریم علیہ السلام، تو حضرت زکریا علیہ السلام آتے، آ کے دیکھتے تو ان کے پاس بے موسم پھل رہتے، تو انہوں دیکھ کے پوچھتے اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم بولتے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا وہ دیکھ کر وہ کرتے کہ اے اللہ، جب تم مریم کو اس طریقے سے دے سکتے تو تم میرے بھی رب ہو تو مجھے بھی، کیونکہ ان کو اس وقت اولاد نہیں رہتی، تو انہوں کافی ضعیف ہو جاتے، یعنی میرے بعد پھر یہ دین کا کام کون کریں گا سوچ کے انہوں نیک اولاد کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو ان کو پھر ایک بار حضرت زکریا محراب میں نماز پڑھتے، تو فرشتے آ کے بولتے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے نیک اور صالح بیٹے کی، تو انہوں بولتے تعجب کرتے کہ ارے مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میں تو کافی بوڑھا ہوگا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو فرشتے بولتے کہ اللہ کی مشیت ہے، یعنی اللہ کی یہی مرضی ہے، اسی طریقے سے ہوگا۔ تو انہوں پریشان ہوتے کہ مجھے کیسا معلوم ہوگا، تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرنا، اشارے سے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے۔ پھر یہ حضرت مریم کا واقعہ سورہ مریم میں کافی ڈیٹیل سے ہے، یہاں پر مختصراً ہے کہ کس طریقے سے پھر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیتے بھائی، کہ جو مادرزاد اندھے رہتے، یعنی جو بچپن سے پیدائشی اندھے رہتے ان کو اچھا کرتے، جو مر جاتا مردے کو زندہ کرتے، اور تیسرا جو سو جو وہ برس کی بیماری بولتے ہیں، یعنی کوڑی کی بیماری رہتی نا، یعنی وہ لوگوں کو بھی صحیح کرتے، اور جو لوگ اب کسی کو بھی یہ بتا سکتے تھے انہوں کے آج تم کیا کھا کے آئے اور گھر میں کیا رکھ کے آئے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دیے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے حساب سے انبیاء علیہ السلام کو وہی معجزے دیتے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری زور پہ تھی، تو ان کو جادو کا معجزہ ملا، یعنی ان کی لاٹھی جو سانپ بن گئی، اور ان کی لاٹھی ایک معجزہ تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زیادہ تھا، یعنی میڈیسن کا کافی وہ تھا، تو اس مطابق ان کو یہ معجزے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آتے، پھر اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صحابی بولتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کے آئے تھے وہ لوگ کو حواری بولتے، تو وہ لوگ کافی کم تھے، 12 یا 17 کچھ آتا تفسیر میں کہ صرف، جیسا کہ صحابہ تو الحمدللہ ماشاءاللہ کافی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کم تھے والے، بہت کم لوگ تھے ایمان لانے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور آخرت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ یعنی بچپن میں، یعنی جو نیو بورن بیبی رہتے نا، وہ وہ وقت میں بھی بات کرے اور ادھڑ عمر میں بھی بات کریں گے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ایز اے 32 یا 33 پلس پہ ہی ان کو اٹھا لیا گیا، تو ادھڑ عمر تو 33 کے بعد ہی شروع ہوتی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ جو دین ہے، دین اسلام، اس کو ہی فالو کریں گے اور یہی پھیلائیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کافی، کس طریقے سے ان کی کفالت ہوئی، حضرت مریم کی کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ساری پوری اس کی زیادہ ڈیٹیل سورہ مریم میں ہے۔
اور پھر یہ جو نجران سے جو وفد آیا تھا، یہ جو قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت عیسیٰ کی جو ڈیٹیل پوچھے، تو اس کے اوپر یہ ساری آیتیں نازل ہوئی. اب جب یہ آیتیں نازل ہو جانے کے بعد میں بھی یہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر یہ لوگ قبول نہ کرے تو ایسے فسادیوں کو اللہ ہی بہتر جانتا. تو پھر ان لوگوں کے بیچ میں ایک وہ ہوا تھا کہ اگر ٹھیک ہے تم صحیح ہے تو تم اپنے بیٹوں کو، بیوی ان لوگوں کو بلا لو، اگر ہم صحیح ہیں تو ہم ہمارے بیٹوں بیویوں کو بلائیں گے، جو اگر جو غلط ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو بول کے بولتے. تو وہ لوگ ڈر جاتے اگر ہم ایسا کریں تو، کیونکہ وہ لوگ غلط ہے، اگر ہم ایسا بولے تو وہ لوگ کیا کرتے تھوڑا ٹائم لیتے، ہم سوچ کے بولتے بول کے خاموش ہو جاتے. تو اس کے اوپر بھی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یعنی علم آ جانے کے بعد میں بھی یہ لوگ انکار کرے نا، تو اس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہمیں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائے. پس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. یعنی یہاں پر یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے، یعنی تم بھی اللہ کو مانتے، ہم بھی اللہ کو مانتے، لیکن پھر بھی اگر تم منہ موڑ لیے، منہ پھیر لیے، تو تم ہی گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہودیوں کا ہو یا نصرانیوں کا ہے، یہ تھا کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہے. نہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی تھے جن کو ہر امت مانتی، ہر جنے مانتے، لیکن وہ لوگ بولتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم ہے دین ابراہیمی پہ بول کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، تم ان کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم دین ابراہیمی پہ ہو؟ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرف خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیے کہ وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ نہ یہودی تھے نہ نصرانہ تھے، بلکہ وہ دین اسلام پہ تھے. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے. مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں. اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائے. یعنی اہل کتاب میں، یعنی رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، صبح کے ٹائم مسلمان بن جاتے تھے، ہم ایمان لا لیے بول کے، پھر کیا کرتے تھے شام تک پھر کفر میں داخل ہو جاتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو یعنی کمزور مسلمان رہتے وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے کہ ارے یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا زیادہ علم جاننے والے، ایسا کچھ صحیح نہیں ہوں گا اسلام میں، جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر دین سے پھر جا رہے ہیں مل کے یہ لوگ ایسا کرتے تھے. یعنی کئی ایسی تدبیریں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی خاطر وہ لوگ. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجیے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کرے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبی بنائے کس کو نبی نہ بنائے، یہ اللہ کی مصلیحت ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت خاص رحمت سے نواز سکتا. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دے،
اور ان میں بعض ایسے بھی ہے کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کرے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے. یعنی ان میں بھی بعض لوگ اچھے تھے، یعنی یہودیوں میں بھی بعض ایسے تھے جو بعد میں مسلمان میں. اگر ان کو بعض لوگ ایسے تھے کہ اگر تو خزانے کا بھی امین ان کو بنائے تو یعنی اچھے لوگ جو تھے وہ لوگ اگر ان کو امانت امین بنائے تو دے دیتے تھے. اور بعض ایسے تھے اگر 1 دینار بھی دیے تو واپس نہیں دیتے تھے. یعنی یہودیوں میں بھی بعض لوگ اچھے بھی تھے، بعض لوگ برے بھی تھے. یہ بتائے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے، تھوڑی سی قیمت لے کے یعنی جھوٹ بولتے تھے، حالانکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے. سب جاننے کے بعد میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، پیسے لے کے گمراہ کرتے تھے، یعنی لوگوں کو جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نہ پاک کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مڑوڑتا ہے تاکہ تم اسے کتابی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں. اور یہ کہتے بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب تورات کو پڑھتے تو کیا کرتے تھے، غلط پڑھتے تھے، یعنی منہ موڑ کے. یعنی حالانکہ وہ چیز اس میں نہیں رہتی تھی لیکن لوگوں کو جھوٹ بتاتے تھے کہ وہ چیز اس میں ہے. بلکہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں ہے کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب. یعنی کسی کے لیے بھی یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جو کتاب دی ہے اور نبوت ہو، یعنی نبوت یعنی حکمت کتاب، تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑو میرے مطلب میرے مرید بن جاؤ. ایسا اصل نبی کا کام کیا رہتا تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کرتے تھے، یعنی ربانیین بناتے تھے لوگوں کو. تو یہ نبیوں کا کام تھا. ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں کیسا ہوگا کہ اگر کوئی اچھے ہے تو چلو لوگ ان کے ہی مرید بن جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان لوگوں کی سنتے ہیں، ان کی بات مانتے. تو ایسا نہیں ہے. اصل وہ ہوتے جو اللہ سے ان کی پہچان کراتے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم کرے. کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر کا حکم دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو خود میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا. یعنی پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہے. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور کوئی دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہے. خوشی سے ہو یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اب کوئی دن نہیں ہے. یہ دین مکمل ہے، اب اس کے بعد کوئی دن آنے والا نہیں ہے. تو تم کس انتظار میں ہو؟ یعنی اب جیسے کہ پرندے وغیرہ ہے، جو بھی ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، چاہے خوشی سے ہو ناخوشی سے ہو. تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ
وہ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور انہیں نہ مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے پھر کفر میں پڑ جائے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنے ضدی اور یعنی ہٹ دھرم تھے، اس طریقے سے تھے، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کئی لوگ پھر یعنی مرتد ہو جاتے نا، یعنی کفر میں، تو جن کا خاتمہ کفر پہ ہوگا تو یہ لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی سمجھو، تو اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی زندگی رہتے کہ انسان اگر توبہ قبول نہیں کرا تو پھر آخرت میں اس کا کوئی یعنی مرنے کے بعد تو اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کرے گی۔ تو اللہ تو توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں بولے کہ توبہ قبول نہیں ہوں گی، بلکہ کہ یہ توبہ اس وقت کرتا ہے جب توبہ کا چانس ختم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ ٹائم دیے، لمٹ دیے، وہ ختم ہو گئی۔ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے موت کے وقت جو غرغرہ رہتا اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ جو وقت دیے وہ وقت میں اس کی لمٹ ختم ہونے کے بعد توبہ کریں گے تو پھر توبہ اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں، جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہے، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے گو فدیے میں ہی تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ اب مرنے کے بعد اے اللہ انسان یہ کہے کہ یعنی جو کفر پہ مر گئے، اب ایمان لانے کے بعد موت آ گئی، مر گئے، مرنے کے بعد بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ جو بھی ہے ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے قیامت کے دن دے کے اگر چھٹنا چاہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اگرچہ وہ فدیے میں بالفرض ایسا تو ہوگا نہیں کہ ان کے پاس اتنا سونا ہوگا، بلکہ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر وہ لوگ ایسا بھی کریں گے یعنی زمین بھر سونا بھی دیں گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اندازہ کریے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی لوگ کتنی تعویلیں دیتے، مطلب جو کافر ہے بھائی وہ لوگ بھی اچھے کام کرتے نا بھائی، یعنی چیریٹی وغیرہ کئی چیزیں کرتی، کیا ہوا انہوں نے اتنے اچھے کام کیے، لیکن جس نے کفر کیا اس کا انجام یہ ہے کہ یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے، چاہے آپ مشرک رہ کے چاہے کتنے بھی نیک عمل کر لو، اگر اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا تو پھر انہیں جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گا، اس کو پھر یعنی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ العالمین۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا، آپ سب کا کتنا وقت دینے کے لیے۔ انشاءاللہ آج تیسرا پارہ مکمل ہو چکا، کل سے انشاءاللہ چوتھا پارہ سٹارٹ ہوگا۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔